नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू एक जानलेवा और ख़तरनाक और गलीज़ तरीन एक चीज़ है। याद रखिएगा कि ये बसा औक़ात बल्कि ज़्यादातर जो है ये खुफिया तरीके से इसका वार किया जाता है और फिर ये जिस्म के अंदर जब ये चीज़ दाखिल हो जाती है, जादुई चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा ये गैर मुरी लहरों की तरह जिस्म के अंदर जब दाखिल होती हैं तो ये अपना घर करना शुरू कर देती हैं और ये रास्ता बड़ा लतीफ़ अंदाज में ये रास्ता बनाती हैं। जब रास्ता बन जाता है, उनका जिस्म के अंदर आना जाना शुरू हो जाता है तो फिर उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है कि अपने टारगेट को किस तरह उन्होंने कंट्रोल में लाना है। तो जादू की काफ़ी सारी अक़साम में से एक किस्म ऐसी है कि बाज़ जादू हड्डियों के अंदर सिरायत कर जाते हैं, यानी हड्डियां तक इंसान की मुतासर हो जाती हैं। ये जादू कैसे होता है और इसका इलाज क्या है, इसकी अलामात क्या हैं? ये जादू बुनियादी तौर पर ईसाई जादूगर जो है वो इस चीज़ के अंदर महारत रखते हैं और वो जादू करते हैं। ये जादू यूं होता है कि आपके नाखन वगैरह किसी तरीके से लिए जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर तौर पर कहता रहता हूं कि अपने नाखनों का खसूसी ख्याल किया करें। वैसे भी जब नाखन की आप काट कर लें तो इनको ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए, इनके वैसे भी बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर घर में अगर नाखन पड़े हों तो तजर्बे में ये चीज़ आई है कि जिस दूसरे इंसान का पाँव उन नाखनों के ऊपर आएगा, जिसका पाँव है इसके दिल में नाखन वाले बंदे की नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी या मोहब्बत के अंदर कमी ज़रूर आएगी। इसलिए नाखनों का जादू के हमें अंदर भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अच्छा, ये एक अमल कैसे करते हैं ये जादूगर जो होते हैं? बाज़ दफ़ा अपने शयातीन चेले वगैरह जो होते हैं उनकी मदद से ये उनके नाखन उठवा लेते हैं। जो बंदा नाखन दफन कर दे और उसके ऊपर आयतुल कुर्सी वगैरह या कोई चीज़ पढ़ के या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वगैरह पढ़ के फेंक देता है या दफन कर देता है किसी ऐसी जगह के ऊपर, तो उसका ये होता है कि फिर ये शयातीन भी अगर उठाना चाहें तो उठा नहीं सकते, उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। तो ये जादू जो है नाखनों के जरिए किया जाता है और नाखनों के ऊपर एक पढ़ाई करके इसको पानी के ऊपर अंदर उबाला जाता है। पानी के अंदर इस तरह उबाला जाता है कि जितनी देर आग चलती रहती है उसके नीचे उतनी देर आमल का, जादूगर का अमल जारी रहता है। ये अमल इंतहाई ख़तरनाक होता है, इंतहाई भयानक होता है और उसी वक्त से इसका असर होना शुरू हो जाता है। अपने मशहूर मरीज जिसको मशहूर करना होता है, जिसके ऊपर उसका सहर डालना होता है, इसका असर उस इंसान तक पहुंचना शुरू हो जाता है। और अगर कोई आदमी आगे से सोमो सलात का पाबंद है, कुरान मजीद की तिलावत का मामूर रखता है, तो फौरी तौर पे ये चीज़ उसके ऊपर असर अंदाज नहीं हो सकती। हाँ, उसका पीछा ज़रूर करेगी। जहाँ उसको कहीं वीक पॉइंट मिलेगा, जहाँ उनको कोई कोताही या कमज़ोरी मिलती है, उसके अंदर जाकर ये अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर नतीजा क्या निकलता है? मिसाल के तौर पर हालत जुम्बी है, इसमें उसने काफ़ी लंबा वक्फा गुजार दिया है, यानी गुस्ल की ज़रूरत हो गई है उसको, लेकिन उसने गुस्ल नहीं किया। एक लंबा पीरियड, लंबा टाइम, कई घंटे इसके ऊपर गुजार दिए, तो इसके ऊपर असर अंदाज हो सकती है, ये जल्दी असर अंदाज हो सकती है। इस तरह म्यूजिक वगैरह सुन रहा है, गलत चीज़ देख रहा है, फहश तस्वीर देख रहा है, इसका भी उसके ऊपर असर पड़ता रहता है। या इस तरह फहश वीडियो वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ये रिलीज हो गया है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर बहुत सख्त किस्म का और बहुत जल्दी और बहुत नादीदा तरीके से भयानक किस्म का अटैक हो सकता है इस जादू का। तो इस पानी को फिर ये क्या करते हैं, इस पानी को किसी जगह के अंदर, किसी गड्ढे के अंदर कोई कोरे बर्तन समेत जमीन में दफन कर देते हैं
اچھا، اس کے ذریعے وہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، سحری چیزیں، سحری موکلات، شیاطین جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے بتایا ہے جو پہلی علامات بتائی ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، تلاوت کا معمور رکھتے ہیں، ان کے اوپر اس طرح اٹیک ہوتا ہے۔ دوسرا انسان ان کے لیے ترن والا ہوتا ہے جو نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، یہ جادوگر کے لیے ترن والا ہے، جب جی چاہے جس طرح کا اٹیک کرنا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بڑی آسانی کے ساتھ، اور اس کو کسی قسم کے کوئی پاپڑ نہیں میلنے پڑتے، بڑی آسانی کے ساتھ بہت سخت قسم کا اثر اس کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جائے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس کی علامات کی بات کرتے ہیں۔ اس کی علامات یہ ہے کہ جس کی ہڈیوں کے اندر جادو سرایت کرتا ہے اس کو نامعلوم بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ایک بیماری سے نکلے گا دوسری بیماری سے نکلے گا تیسری، اس کو اور مختلف قسم کی بیماریاں اس کے اوپر اٹیک کریں گی، اور وہ بیماریوں کے اندر گھرتا جائے گا۔ حالت اس کی طبیعت جو ہے اس کے اندر چڑچڑا پن شروع ہو جائے گا، اور اس کو تنہا غصہ بھی آنا شروع ہو جائے گا، غلط خیالات بھی آنا اس کو شروع ہو جائیں گے۔ یہ جادو کی ابتدا میں ہی یہ علامات جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور سر دردی وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سر دردی جو ہے ہر مریض کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ بعض مریضوں کو ہو بھی جاتی ہے اور بعض کو نہیں۔ باقی ہماری علامات جو ہیں یہ تقریباً متفق ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی بیماریاں لگ گئی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں خود چیک کر لوں یا کوئی مستند عامل کے پاس چیک اپ کر، بلکہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو کلیئر کر لیں کہ آیا میرے اوپر میڈیکلی بیماری ہے یا جادو کی وجہ سے کوئی بیماری ہے، تو اس کی کلیئرنس کے لیے آپ کو ہم ایک خود عمل دے رہے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہماری ایک مستقل ویڈیو آ چکی ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ آپ اس ویڈیو کے ذریعے اس میں بتایا گیا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی ہی مختصر اور آسان انداز میں آپ اس کا چیک اپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا آیا جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے یا میڈیکلی مسئلہ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب آپ کو کلیئرنس ہو جائے تو پھر اس کے لیے علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ یہ جادو جتنا خطرناک ہے اس کا علاج اتنا ہی آسان ہے، کوئی مشکل علاج اس کا نہیں ہے، بہت آسان علاج ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جادو اور جنات ہڈیوں کے اندر تب سرایت کرتے ہیں جب آپ کے خون میں سرایت کر جائے۔ جب خون میں ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنا راستہ بناتے، پہلے جسم کے اندر جاتے ہیں، پھر اپنے مطلوبہ جو ہدف ہوتے ہیں وہاں تک یہ پہنچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے علاج کے لیے جو چیز سب سے مؤثر اور بہترین ہے وہ ہے آیت الکرسی، اور اس کا آیت الکرسی کا آخری لفظ یعنی ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ادھر جا کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس کی ترتیب اور اس کے پڑھنے کا انداز وہ کیسے ہونا چاہیے؟ آپ نے پانی کا ایک بڑا برتن لے لینا ہے اور تیل بھی لے لینا ہے، یعنی 5 لیٹر کم از کم پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ تازہ پانی لے لیں، نیسلے وغیرہ والا پانی۔ جن کے پاس تازہ پانی نہیں مل سکتا، دستیاب نہیں ہے زیر زمین، وہ بامر مجبوری دوسرا پانی استعمال کریں، لیکن تازہ پانی اس کے اوپر عمل انتہائی مؤثر ہے۔ اس کا اثر بہت زبردست قسم کا اور بہت طاقت کے ساتھ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس پانی کے اوپر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کا پڑھنے کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو تھوڑا ذہن نشین کر لیں، اس انداز میں پڑھیں، اور انشاءاللہ اس نصاب کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا اثر بھی فوری طور پر آئے گا۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور بیت اللہ سے نور نکل رہا ہے آپ کے اوپر بھی اور اس پانی کے اوپر پڑ رہا ہے، اور آپ آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے آیت الکرسی کا جو نصاب کرنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ، لیکن آخری لفظ جو ہے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پانی کے اوپر بھی پھونک مار دیں اور تیل کے اوپر بھی پھونک مار دیں۔ اب اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب ان کو 70 مرتبہ پڑھ لیں، پانی کے اوپر بھی دم کر لیں، تیل کے اوپر بھی دم کر لیں، ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دیں۔ اس نیت سے پھیریں کہ اے باری تعالیٰ
کہ اس کلام پاک کی برکت سے میرے جسم کے اندر جہاں کہیں بھی اثرات پڑ رہے ہیں ان کو میرے جسم سے نکال دے، میرے جسم کے ہر حصے سے، ہر عضو سے جادو کے بھیانک غلط جو بھی اثرات ہیں یہ نکل جائیں، اور اس کو بڑے دھیان اور بڑی توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ عمل ہر 3 دن کے بعد کرنا ہے۔ یہ پانی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پئیں، جتنا زیادہ پی سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پیشاب پخانے کے راستوں سے یہ جادو وغیرہ انشاءاللہ نکل جائے گا۔ باقی تیل کی بیرونی مالش آپ نے کرنی ہے، وہ جگہ میں نے جو مالش کرنی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لازمی ان جگہ ایک سر کی، ایک ان بالوں کی، آنکھوں کے اوپر کے جو یہ ابرو والے بال ہیں ان کی مالش کرنی ہے، مونچھوں والی جگہ کی کرنی ہے، داڑھی والی جگہ کی مرد کریں گے، عورتیں نہیں، مونچھوں والی جگہ پہ دونوں کرنی ہے، ناک کے جو نتنے ہیں دونوں نتنوں کی مالش کرنی ہے۔ یہ بائیں پستان کے 2 انگل نیچے انسان کا قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، دل والے مقام کے اوپر بھی تیل کی ایسے انگلی سے لگا لینی ہے، ناف کے اوپر بھی اس کی مالش کرنی ہے، گھٹنوں کی بھی مالش کرنی ہے، یہ کونیاں ہیں ان کونیوں کی بھی مالش کرنی ہے، اور پاؤں کی مالش کرتے ہوئے آپ نے پاؤں کے تلووں کی اور گٹے وغیرہ ان کی بھی مالش کرنی ہے، اور اگلے دن صبح نہا لینا ہے۔ اور یہ عمل جب آپ کریں گے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ دوسرے دن ایک پیریڈ جو ہے وہ 3 دن کا ہے، اگلا پیریڈ پھر 3 دن کا ہے، اگلا پیریڈ یعنی 9 دن میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑے سے بڑا جادو، خطرناک جادو، بھیانک جادو، جو بھی جادو ہے جسم میں جس قسم کے غلیظ اثرات چھوڑ چکا ہے، جس قسم کا بھی غلط اثرات انشاءاللہ اس قرآنی اور روحانی اور پاورفل عمل سے اس کی کاٹ ایسے ہوگی کہ آپ کا جسم کے اندر ایک جراثیم بھی جادو کا باقی نہیں رہے گا۔ اس عمل کی قدر کریں، یہ بڑا طاقتور عمل ہے اور اس کے اندر بڑی روحانیت ہے اور روحانی طاقت ہے جو آپ کو فی الوقت بھی اسی وقت محسوس ہوگی انشاءاللہ کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔